آواز سے تلاوت فرمائیں۔ ایک بار پھر صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی والسید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابوالقاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین رضیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہوں، وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام احباب کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ آپ لوگوں کو زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ زائے مظلوم کے حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم دائم رکھے۔ میرے مالک تیری واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ دنیا کے کسی بھی کونے پہ کوئی بھی ایسا شخص جو بھلے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر اس کے دل سے انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے تو میرے مالک اس شخص کو ناگہانی آفات، بلیات، مصیبتوں، مشکلات و حوادثات سے محفوظ فرما۔ میرے مالک دنیا کے کسی بھی کونے پر رہنے والا وہ شخص جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے لیکن اگر وہ انسانیت پہ ظلم کر رہا ہے تو میرے مالک اسے نیست و نابود فرما۔ سامعین گرامی میں آخری دو دعائیں اس امید پہ منگواتا ہوں کہ کم سے کم ہر وہ شخص ضرور آمین کہے گا جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ، ویسے تو سب لیکن بالخصوص جو اس وقت یہاں موجود ہے، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی؟ میرے مولا آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ خدا عزائے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات شروع کی؟ 12:15 بلکہ 12:14 ہو گئے۔ ہاں جی بس، اور میرے خیال سے آج ویسے بھی 12 اور 14 پر آ گئی ہے، یہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ پڑھنا کچھ اور تھا لیکن بھائیوں نے حکم کیا ہے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کچھ غدیر اور ایسے ویسے اسی جگہ پہ کل بھی پڑھنا ہے، تو اسی جگہ پہ مجلس ہے، میرا خیال 7 والی گلی میں مجلس ہے، تو جو آج پڑھنا تھا وہ کل پڑھ لیں گے، آج والوں کا حکم آج پورا کرتے ہیں۔ درود سے سارا دیجیے ذکر اہل بیت کو۔ ٹھیک ہے، مہربانی کرو۔ سامعین گرامی، ارباب دانش، ارباب ذوق، اہلیان مجلس سید الشہداء، ایک مصرع
آپ سب کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ گلوں سے کھینچ لی، گلوں سے کھینچ لی عطار نے خراب کی بو. مہربانی. گلوں سے کھینچ لی، طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات سن. گلوں سے کھینچ لی عطار نے خراب کی بو. عطار کہتے ہیں جی اس شخص کو جو عطر فروش ہوتا ہے، خوشبوئیں بیچنے والا. صبح صبح کا وقت تھا، لوگ اپنے گھروں سے نکلے نہیں تھے. ایک خالی گلی میں ایک عطار داخل ہوا اور اس عطار نے صدا بلند کی کہ میں پہاڑوں کی چوٹیوں سے اور زمین کی گہرائیوں سے ایسی ایسی جڑی بوٹیاں لے کر آیا ہوں جن سے میں نے خوشبو کشید کی ہے، اور خوشبو کو پھر میں نے ایک عطر والی شیشی میں ڈھالا ہے. اگر کسی کو خوشبو چاہیے ہو تو وہ آ کر مجھ سے رابطہ کرے. پہلا جملہ جی کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھتے ہیں کہ آپ کا پچھلے سال تو خیر پنڈال کھڑا ہو گیا تھا. میں پنڈال کھڑے کرنے کو کبھی بھی ٹارگٹ نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا ٹارگٹ تب چیز ہو جاتا ہے جب آپ اگلے کے دل میں اپنی بات رکھ دیتے ہیں. سامعین گرامی، ماحول کچھ ایسا ہے کہ صبح صبح کا وقت ہے، صدا لگاتا ہوا عطار ایسے آگے کو جا رہا تھا اور آگے سے ایک مولا علی کا ملنگ آ رہا ہے. آپ جو میرے جوان، میرے یہ جتنے میرے بھائی بیٹھے، تھوڑا سا میرے ساتھ مہربانی کرنا. عطار جا رہا تھا، ملنگ آ رہا تھا. مشکل بات ہے لیکن بات مزیدار ہے. یہ علاقہ ایسا، میں آتا گیا، میں نے وہاں پہلے بیٹھ کے پوچھا ہے، یہی مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں جو رائج الوقت حساب کتاب ہے وہ کم ہے اور مروجہ سسٹم زیادہ چل رہا ہے. جو پڑھتے رہے ہیں وہی پڑھتے رہے ہیں، زیادہ یہاں پر ذاکرین آئے ہی نہیں ہیں. اور یہ آپ لوگوں کے مزاج کی اپنی بات ہوتی ہے. میں اسی لیے آپ لوگ ایک چھوت قسم کے مضمون سنتے ہیں، یا آپ لوگوں کا مزاج کچھ ایسا ہے، میں آپ لوگوں کو وہ چیز سنا رہا ہوں جو ہر مجمع سنتا بھی نہیں ہے. ملنگ کو آتا ہوا دیکھ کر اب اس نے سمجھا کہ کوئی خریدنے والا شاید صبح صبح کے ٹائم ہاتھ لگ جائے. ملنگ کو اب اس کے کیا پتا تھا کہ سامنے سے کون آ رہا ہے. عطر فروش نے دوبارہ صدا لگائی. اس نے کہا کسی نے مجھ سے خوشبو خریدنی ہے تو آ جائے، بہت اچھی خوشبو ہے، بہت اچھی خوشبو ہے. کہاں کہاں سے محنت کر کے جڑی بوٹیاں نکالی ہیں اور اس میں سے خوشبو کھینچ کے عطر کی شیشی میں ڈالی ہے. بیچنے اچھی خوشبو ہے، کسی کو چاہیے تو مجھ سے رابطہ کرے. جب اس نے 2-4 بار تعریف کر کے اپنی یہاں سے بولی اور صدا لگائی، سامنے سے جو ملنگ آ رہا تھا اس نے پہلی بات کی، اور اس کی پہلی بات یہ تھی، گلوں سے کھینچ لی عطار نے خراب کی بو. اور پیچھے والے ذرا پیچھے رہ رہے ہیں، اور پڑھنی مجھے غدیر ہے، اور غدیر نام ہی اسی چیز کا ہے کہ پیچھے والوں کو آگے بلایا جائے. لہٰذا پیچھے والے آگے نہیں آئیں گے تو غدیر نہیں پڑھی جائے گی. گلوں سے کھینچ لی، مہربانی کریں گے تھوڑی جی، گلوں سے کھینچ لی، اور چنگی کر دو. گلوں سے کھینچ لی عطار نے خراب. میرا یہ بلیچ ہونے والا بھائی اپنے ہاتھ کھول کے اور فون نیچے رکھ کے اگر ہاتھ اٹھ سکے تو، گلوں سے کھینچ لی عطار نے خراب کی. تسی ایسے لوگوں کے چہرے پورا سال یاد رہتے ہیں. امام حسین کی قسم ہے، میری 21 گھنٹے کی فلائٹ سی پچھلے سال اس مہینے صبح آسٹریلیا کی، تو انہیں بھی نہیں یاد کہ میں پورا سفر صرف شاہ نور اسٹوڈیو کے کتنے نشد کیتا ہے جتنے پچھلے سال تسی گل ٹنگ دیتی ہے. میں دوجا مصرا پڑھ رہا کہ جن میں کھلوتے ہوئے میں داد نہیں
منا گا میں ایک لہر چاہیے تے پتہ لگے کتنے کتنے بندے بیٹھے نے جنہوں کے گھر بچوں اللہ مولا علی بھی نالین دے صدقے بلدا دے گنوں سے کھینچ لی اب ملنگ کی بات سنتے ہی عطر فروش کو غصہ آ گیا اس نے کہا دماغ سیٹ ہے صبح صبح کا وقت ہے میں اتنی محنت کر کے یہ خوشبوئیں کھینچ کے لایا ہوں تو کہتا ہے خراب کی بو اس سے خراب کی بو کہہ رہے کوئی دلیل ہے اس کے خراب ہونے پر دلیل ہے یا اس سے اچھی کوئی خوشبو ہے تیرے پاس تیرے ملنگ نے کہا سن گنوں سے کھینچ لی عطار نے خراب کی بو عطار نے کہا کیسے ملنگ نے کہا علی کا پسینہ کہا گلاب کی بو دو چار باری ممبر بھی کٹ لینا ہے تو لڑائی بھی کر لینی ہے داد تو پھر بھی لب ہی جانی ہے تو کی چنگا ہوگا جی علی عباس عسکری آرام نال گل کرے بلکہ تواڈے تے نچھاور کرے تو ایک ایسی لہر آ جاوے کہ خدا کی قسم میں سواد بن جاوے کہاں علی کا پسینہ کہاں گلاب کی بو عطار نے کہا مٹیاں کھود کھود کے کیسی کیسی جڑی بوٹی اور کیسی کیسی جڑ نکال کے خوشبو لائی تو نے ایسے ہی کہہ دیا ملنگ نے کہا سن کہاں علی کا پسینہ کہاں گلاب کی بو عطر فروش یہ بات یاد رکھی اسی لیے تو نکلتا ہے عطر مٹی سے بسی ہوئی ہے اسی میں ابو تراب کی میرے مولا سلامت رکھے ان ہاتھوں کو جو مشکل بات کے بلند ہوئے یہ آپ لوگوں کو آگے بلانے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ میرے محترم تشریف لے آئے میرے مولا سلامت رکھے بھائی یہ ذرا صاحب آگے آ جائے نا آپ لوگوں میں فاصلہ کم ہوگا نا سبق جو بکھرا ہوا تھا آپ ذرا ہاتھ کھول نہیں دیتے سبق جو بکھرا ہوا تھا نہیں آتا حلالی حرامی کرنا نہیں آتا ممبر سے گالی دینا نہیں ولگیرٹی بیان کر سکتا نہیں کسی کا دل توڑ سکتا میں سمجھتا ہوں فرش اعضاء پہ بیٹھا ہوا جو شیعہ ہے جو سنی ہے وہ جو بھی ہے وہ امام حسین کا مہمان ہے اور سب کا دامن در حسین پہ پھیلا ہوا ہے میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا میں نے ہمیشہ اپنی گفتگو کا کانٹینٹ ایسا رکھا ہے کہ اس کا پیرایا اتنا وسیع ہو کہ اندر انسانیت آ جائے میں نے شیعہ سنی لیول پہ کبھی بات کی ہی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں علی جس بادشاہ کو کہتے ہیں اسے شیعہ نے شیعہ بن کے سمجھا اہل سنت نے اہل سنت بن کے سمجھا ان دونوں فیملیز نے یہ نہیں سمجھا کہ علی مذہبی سوچوں میں آتا ہی نہیں علی مذہبی سوچوں میں سماتا ہی نہیں جسے علی کہتے ہیں وہ شیعہ سنی کے بس کی بات ہی نہیں انسانیت کے لیول پر آ کے دیکھو تو پتہ چلے کہ یہ ہستیاں ہیں کیا سبق جو بکھرا ہوا تھا اور اینی چوب بڑی ہوندی ہے تو تھوڑی جی کوشش کرنی ہے سر جی تسی نہیں مہربانی وڈے ہو میرے ہوں میں ایک واری کہنا ہے واری واری نہیں کہنا سبق جو بکھرا ہوا تھا ایک بندہ سر پہ قرآن رکھ کے کہہ دے علی عباس عسکری بات مشکل تھی میں نے سمجھی ہے مجھے مزہ نہیں آیا میں ابھی ممبر چھوڑ دوں گا ورنہ تیرا اپنا مقدر ہے میرا اپنا نصیب ہے سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا وہ نقطہ بن گئے حیدر جو نقطہ چاہیے تھا یہ بات ہے یہ جوانی سلامت رہے یہ جوانی بیداغ رہے جو اس مشکل استعمال پہ بولی ہے سبق جو بکھرا میرے بھائی سبق جو بکھرا ہوا تھا یہ کیمرے کے ساتھ والا مجمع پیچھے والا سارا سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا تھی جڑے پوڑی تو بیٹھے زیادہ بولو میرے نال سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا کوئی فائدہ نہیں ہونا بندے تو بریک ہونا کہ بندہ چنگی گل تو بھی نہ بولے سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا آہو سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا وہ نقطہ بن گئے حیدر جو نقطہ میں کہ وہ بریکی کسے کم دن ہوندی بھاجی یہ چنگی گل بھی تواڈے اتوں لگ جائے سبق جو بکھرا ہوا تھا سمجھنا چاہیے تھا وہ آرٹسٹ بنیے یار لفظ ضائع نہ کیجیے کیچ کیجیے وہ نقطہ بن مصرع سن جو نقطہ چاہیے تھا مصرع علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ خدا نہ خواستہ کوئی شخص اپنی طبیعت پہ بہت اچھا بول رہے ہو کوئی خدا دل بڑا ہو رہا ہے شخص اپنی طبیعت پہ جبر کرے اور کہے کہ اس نے نہیں بولنا جبر ٹوٹا بولنا ورنہ یا علی
سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا. سوال تو ہے جو ہر بندہ بولے, نہیں تو کوئی نہیں بولے گا. سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا, ہم نے یہ چیزیں کہیں پڑھی بھی نہیں ہے, سمٹنا چاہیے تھا. وہ نقطہ بن گئے, ذرا باریکی دیکھو, جو نقطہ چاہیے تھا علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ بس اتنا صرف کیا زور جتنا چاہیے تھا کی رات. علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ آپ کو ایسے ہی بولنا چاہیے, بس اتنا صرف کیا زور, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ. بھیا فون چھوڑیے گا, اچھا شعر ضائع ہو جائے گا, فون چھوڑیے. پڑھتا مجلس نظر سب پہ ہوتی ہے. علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ. مذاق چھوڑیے, اتنے سارے بندوں کے ساتھ ڈیل کرنی ہے بھائی. علی کے ہاتھ کی معصومیت نے, بندوں کو 100 قسم کی فکر ہوتی ہے نا, بندوں کے 100 جگہوں پہ دماغ ہوتا ہے. آہو کسی کا قرضہ رہندا ہے, کسی دی موٹر سڑ گئی ہے, 100 بندوں کے اپنے مسائل چل رہے ہوتے ہیں میرے بھائی. اب اس میں آپ لوگوں کو مجھے اپنے ساتھ ملانا ہے. علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ بس اتنا صرف کیا زور. میرے مولا کرم کرتے ہیں, شعر واقعی بڑا پڑھ رہا ہوں. جتنا چاہیے تھا علی کو دور سے دیکھا تو کھا گئے دھوکا, نصیریوں کو ذرا پاس آنا چاہیے. کیا بات ہے لاہور, جس کے اندر حسین مل کے بولے کیا بات ہے, اسے لاہور کہتے ہیں. مل کے نعرہ حیدری, اسے لاہور. علی کو دور سے دیکھا تو کھا گئے دھوکا, نصیریوں کو ذرا پاس آنا. پاس آنا. لیجئے 4 مصرے سنیے. مصرے عرض کر رہا ہوں کہ مولا علی کا ذکر ہے. میں شعر پہ شعر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ایک بار مجمع وارم اپ ہو جائے, ورنہ کہیں تو میں صبح تک بات کر دوں. بات کرنے میں کیا مسئلہ ہے اگر مجمع بات سنے تو. بخدا کوئی نہ کوئی چھوٹی ہستی کا ذکر ہے, نہ کسی چھوٹی ہستی کا دربار ہے. علی کسی عام ہستی کا نہیں. علی اس بادشاہ کو کہتے ہیں جس کے ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے. ماں کے قدموں کی دھمک, جس کے ماں کے قدموں کی دھمک سے کعبے کی دیواریں واقف ہیں. مجھے عزت حسین کی قسم ہے, بہت زیادہ تو نہیں لیکن زمین کے 3 کونوں پہ جا کر سخی حسین کا ذکر کر آیا ہوں, عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرتے کرتے, جہاں خدا کو ماننے والے بھی نہیں, یہ بلکہ افریقہ کی بات ہے. امید ہی نہیں تھی کہ خدا کو ماننے والے بھی مل جائیں گے. وہاں بھی حسین بادشاہ کو علی علی کرنے والے آ گئے. 13 رجب کا جشن تھا. مجھے یاد ہی نہیں پڑتا ماحول کیا ہو گیا, خدا کی قسم مجھے یاد نہیں پڑتا. اس ایک جملے پر لاہور میں مجمع اکٹھا کرنا آسان بات ہے. دنیا کے ان کونوں پہ جہاں 100% میں کوئی 1.5% مسلمان ہوں, ان میں شیعہ کتنے ہوں گے؟ مشکل سے لوگ پتہ نہیں کتنے کتنے گھنٹوں کا سفر کر کے آتے ہیں. جب مجلس ہوتی ہے میں رکا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا خدا کی قسم لبنباشی کونگو ملک افریقہ کا وہ دنیا کے کس کونے پہ جہاں جانے کے لیے 4 کنیکٹنگ ایئرپورٹس چینج کرنا پڑتے ہیں, ڈائریکٹ فلائٹ ہی نہیں ملتی. مجھے یاد نہیں پڑتا ماحول. اللہ کرے یہ پیچھے والا مجمع سمجھ جائے. میرے جتنے اہل سنت برادران بیٹھے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں, میں تو سینے سے لگانے والا ہوں. میں نے کبھی نفرتیں نہیں بانٹی, میں تو محبتیں بانٹتا ہوں. میرے بھائی آپ لوگ آئے ہماری طرف, میں کلیجہ پھاڑ کے آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں. لیکن جب آپ نے واپس جانا ہے اپنے علماء کو سینے سے لگانا ہے, ریکویسٹ کرنی ہے کہ ایک چھوٹا سا ہمارا بھائی ہے شیعہ فیملی میں جسے علی کے پاس عسکری کہتے ہیں, وہ عزاداروں میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا تھا شیعہ سنی بلکہ تمام مکاتب اسلامی کے علماء ملے بیٹھے, قرآن سر پہ رکھیں, اپنے علم کا جز کیا کل ملا کر بتائیں کہ جو علی ایک رات رسول کے بستر پر سو کر اللہ کی مرضی میں خرید لے, وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا.
سے نہیں سنی جاتی ولایت اسے چھٹی ہے. یہ بات ہے. اٹھیے اوپر آپ اٹھیے. جو اب یا تو آپ اور میں اکیلے رہ گئے یا پھر مجمع سنبھالیے. بڑی خیرات. میں نے شعر چھوڑ دیے. اب میں بات کر رہا ہوں. شعر پہ شعر پڑھنے کا عادی نہیں. میں آپ کے لیے پڑھ رہا تھا ورنہ مجلس کو میں نے کبھی کھیل نہیں بنایا. اب میں کر رہا ہوں بات. یا ہم دونوں بھائی اکیلے رہ گئے یا بلکہ اگلوں کی گارنٹی میں لیتا ہوں. پچھلوں کی ذمہ داری آپ اٹھائیے. 13 رجب میرے بھائی ہے کیا. رکھو میرے سر پہ قرآن ہوا کیا. 12 رجب کے دن ڈھلا. آفتاب عالم تاب مغربی گھاٹیوں میں چھپ رہا تھا. عروش شب اپنے حجرے مغربی سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی. چاند اپنے ہنڈولے میں ہچکولے کھا رہا تھا. کائنات اپنی پیشانی پر افسر چھڑک رہی تھی. جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی. درمیان میں ایک پردہ لگایا گیا. عرش معلّہ توحید اعلیٰ کا محل بن چکا تھا. وہاں اوپر یہ حالات تھے. یہاں نیچے جناب عمران کے بیت الشرف سے ایک ماہ خرامت چلتے ہوئے خانہ خدا کے سامنے آئی. کیونکہ وہ ماں کی خطیب منبر فلونی کی پہنچ ماں پہ لازم تھا. کچھ ایسا کہے کہ تاریخ سمیٹ کے رکھ دے. وہ پہنچ سی گئی تو اس نے دیکھا سامنے کعبے کے دروازے میں تالا تھا. تالا دیکھا تو انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا میرے مالک گواہ رہنا. بلایا مجھے تو نے ہے کیونکہ تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے. ورنہ میرا علی تو جہاں جائے گا وہی کعبہ بن جائے. یہ بات ہے. وہ جو پیچھے بیٹھے ہو مل کے بولو سر سارے بولو مل کے نعرے حیدری. تیرے بیٹے کو کی ضرورت ہے. یہ جہاں جائے گا وہاں کعبہ بن جائے گا. یہ جو پیے گا وہ کوثر ہو جائے گا. یہ جہاں رکے گا وہ جگہ جنت ہو جائے گی. اس نے وقت کو اوقات عطا کیے ہیں. یہ تو جگہوں کو قیام بخشے گا. میں نے کہا ہے نا حلالی حرامی مجھ سے نہیں ہوتی وہ ذاکری. میں ایسا ہی پڑھتا ہوں میرے بھائی. جملے کہنے کی دیر تھی. خطیب نہج بلاغہ کی والدہ گرامی کی ڈائیلاگ ڈیلیوری کچھ ایسی تھی. کعبے کی دیوار زمین سے لگی. لفظ اثر. اس ماں کی زبان میں کتنا اثر ہوگا جو لسان اللہ کو بولنا سکھائے. اچھا اب یہاں پر علماء قم اور علماء لکھنؤ کا اختلاف ہے. علماء قم کہتے ہیں مولا علی کی والدہ گرامی کے سامنے کعبے کی دیوار ہٹ گئی. علماء لکھنؤ کا نظریہ مختلف ہے. وہ کہتے ہیں دیوار ہٹی نہیں, کعبے کی دیوار پھٹ گئی. بڑا سواد آ رہا ہے پڑھندہ مولا دی قسمیں تے بالکل تسلی نال کھلوتا یقین جانے. لیکن ایک کمی ہے. وہ جو پیچھے کھڑے ہوئے میرے بھائی بہت اچھے لگ رہے ہیں سب کھڑے ہوئے. میرے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. اگر یہیں سے ہاتھ اٹھ جائے نا مزہ آ جائے گا. میں جملہ ہی آپ کے حوالے کرتا ہوں. نہیں ہاتھ ہونے بھی نہیں اٹھے. پہلے میں گل کر رہا ہوں پھر میں ویدا پھر میں آپ نعرہ لاواں گا. کون والے کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی. لکھنؤ والے کہتے ہیں دیوار پھٹ گئی. مجھ سے وہ بھی اچھے اور یہ بھی اچھے. میں بھائی کس کی نفی کروں. میں دونوں فیملیز کو ساتھ ملا کر جملہ ابے علماء ہیں. علمی جنگ ایک ایسی جنگ ہے جس کے فائدے ہوتے ہیں نقصان نہیں ہوتا. میں دونوں فیملیز. وہ کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی. یہ شام میں جملہ سٹن دے دے مجمع صاحب. وہ کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی. یہ کہتے ہیں دیوار پھٹ گئی. میں جملہ بدلتا ہوں. کعبے کی دیوار کچھ ہٹ گئی کچھ پھٹ گئی. کچھ ہٹ گئی کچھ پھٹ گئی. رکھ میرے سر پہ قرآن. علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار علی سمجھ کے ہٹ گئی. حیدر سمجھ کے پھٹ گئی. جسے نہیں آتے حیدر کے معنی سے ارے جسے حیدر کا معنی آتا ہے چیر پھاڑ دینے والا. کیا بات ہے. علی سمجھ کے ہٹ گئی. حیدر سمجھ پتہ چلا حیدر آ رہا ہے. چیر پھاڑ دینا. دیوار پھٹ گئی.
والدہ گرامی میرے مولا کی اندر تشریف لگی، دیوار واپس لگ گئی. دکھ ہوتا ہے خدا کی قسم مجھے ان لوگوں پہ اتنا تعصب یار، اس حد تک تعصب، اس حد تک دشمنی. فریہ نقوی صاحب نے فرمایا تھا کوئی میدان میں اگر آئے، حق تو یہ ہے اٹھا کے سر آئے، آپ کو منہ نہیں لگایا تو آپ الزام پر اتر آئے. آرام سے کہنا آسان ہے جی، کون سی بڑی بات ہے دیوار کا گرنا، پوری دنیا میں دیواریں اتفاقاً گرتی رہتی ہیں. دنیا والوں میں نے پوری دنیا میں اتفاقاً دیواریں گرتی تو دیکھی ہیں، گر کے واپس لگتی نہیں. اب جو دیوار واپس لگی اس سے ایک لکیر آ گئی. میں جی یہ عید الفطر جو ہے اس سے ویری نیکسٹ ڈے میں چلا گیا تھا عمرہ کرنے کو، میرا چھ دن کا تھا. میں جی عمرہ کرنے چلا گیا مدینہ منورہ، خدا کے گھر کی زواری. میں نے چوم چوم کے وہ دراڑ وہ لکیر چومی اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور میں نے فقط لکیر نہیں دیکھی، میں نے وہ تمام مٹیریل آج بھی دیکھا ہے جس کو اس کے اوپر لگایا گیا ہے اور ناکام کوشش کی گئی ہے. 1400 سال یار کیا مزہ ہے اس جملے کا. آپ جو لوگ ہیں نا، آپ لوگ جو ہر کسی کو ایکسپٹ کرتے ہی نہیں ہیں، آپ لوگوں میں پڑھنے کا ایک مزہ یہ ہے کہ اگر ایک بار آپ لوگ سننے پہ آ جائیں نا، پھر پڑھنے والے کو ایفرٹ نہیں کرنا پڑتی، پھر مجمع سنتا ہے، پھر مجمع آگے ہوتا ہے، پڑھنے والا پیچھے پیچھے ہوتا ہے. مجمع ایک بار اگر وارم اپ ہو جائے تو اب کرنٹ کی طرح تو اتنی بار لہر آ چکی ہے. لیکن میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، دنیا والوں شرم نہیں آتی؟ 1400 سال کے خزانے خرچ کر کے تم جس علی کی ایک لکیر نہیں مٹا سکے، اس کی پوری غدیر کیسے مٹا؟ سر نسیم عباس رضوی صاحب کی قبر کو خدا ٹھنڈک دے، وہ فرمایا کرتے تھے، اب یہ آخری بات ہے، اس کے بعد شاعری، صرف 3 سے 4 منٹ کی شاعری، جملہ مصائب کا. یا علی مدد قبلہ فرمایا کرتے تھے میرے پاس نا 1960 کے 65 کی اخبار کا خامہ آج بھی موجود ہے، جس کی ہیڈ لائن ہی یہی ہے، جس کی سرخی یہی ہے کہ ان حکمرانوں نے جرمنی سے بڑے بڑے انجینئر بلوائے، ان کا ایک پورا کرو، ایک پورا وفد آیا اور ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا جتنے مال چاہیے لو، جتنے درہم و دینار چاہیے لو، اللہ کے نام پہ کسی طریقے یہ لکیر مٹا دو. یہ لکیر دنیا کو علی کے متعلق سوال کرنے پہ مجبور کرتی ہے. اب وہ جو ان کا ہیڈ تھا، وہ جو اب ان کا سب سے بڑا تھا، لیڈر تھا، وہ آگے آیا. اس نے ایک بار نا کیمرے والے بھائی سب سے زیادہ اچھا سن رہے ہیں خدا کی قسم، وہ اس نے نا بھائی صاحب وہ پوری لکیر دیکھی. اب جو اس نے لکیر میں ساؤنڈ ڈالے میں ہی دیکھ رہا ہوں، وہ نہیں سن رہے، میں نے اس نے وہ پوری لکیر دیکھی. خیر مولا ان کی بھی نوکری قبول کرے جتنا میں پڑھ پا رہا ہوں. اب اس نے پوری لکیر دیکھی. اب اس نے وہ لکیر دیکھی، اس نے پورا معائنہ کیا. اس نے جب پورا معائنہ کیا تو وہ کچھ کیمیکلز لایا تھا. اس نے جا کر ایک مکسچر بنایا، ایک دھات تیار کی وہ دراڑ مٹانے کے لیے، جو دراڑ مولا علی علیہ السلام کی آمد کا پتہ دیتی. ایکسپیریمنٹ کے طور پہ انہوں نے کہیں یوز کیا، ان کا وہ تجربہ کامیاب ہو گیا. انسان ہے بیچارہ، پنجابیز کے اندر بھونڈ پوندا ہے، اور انگلش میں آپ یہ کہہ لیں کہ ایکسٹرا موٹیویٹڈ ہو گئے، آرڈینری زیادہ موٹیویٹڈ ہو گئے. اب وہ جو مکسچر لایا تھا، پنجابی کا ایک اور جملہ سنیا جی، اس انجینئر او جڑا مکسچر مربع اس تیار کیتا ہی، اس نے اس کعبے دی قد تے لایا نہیں، اس آن کے کعبے دی قد تے تھپ چھوڑیا. میں پیچھوں سر کو دیتا ہوں ویسے، اس نے کعبے دی قد تے تھپ چھوڑیا. تھپ کیوں؟ اس نے مشینہ نال تو کرایا پلسٹر. میرے بیراموں جس ٹائم ہویا نا پلسٹر، دراڑ مک گئی، لکیر مک گئی، نشان مک گیا. میرے مولا میں جھولی چائی کھلوتا توڑے دربار، میرے آقا میں گھٹو گھٹ اتنا منگدا کہ جیڑا جوان شیعہ ماں دی جھولی پرورش پا کے اتھوں تک آ گیا وے، سرکار میری زبان اتنا اثر دے ہو کہ او ہاتھ چال لوے. باقی جیڑا بھی ہے ہاتھ نہ چاہے، میں شکوا نہیں ہوں، تو اڈا مہمان ہے. شیعہ ماں دا پتر نہ بولیا سرکار میرا حق رہے ویسی.
سرکار تسی کسی دا حق رکھ دے نہیں میں قیمت چاہیے میرے مولا میرے تے کرم کرو میری زبان جتنا اثر آوے جس ویلے نشان مکیا لکیر مٹی اس نے پیچھے منہ کیا کعبے کی دیوار کو کمر کر کے ان پہ تنزیہ ہنسی ہنس کے کہتا ہے بس یہ اتنا سا کام تھا جس کے لیے اتنا دور بلایا مجھے وہاں بیٹھے بیٹھے کہتے میں یہ کر دیتا کچھ اور ہے تو بتاؤ یہ تو ہو گیا تاریخ کہتی ہے وہ ان پہ طنز میں ہنس رہا تھا یہ آگے سے حکمرانوں نے کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ کے کہا بھائی اللہ کے نام پہ ایک بار پیچھے مڑ کے تو دیکھ تو ہم پہ ہنس رہا ہے دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے تو ہم پہ ہنس رہا ہے ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا کو بند کر دو بالکل نے ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا حد ہے انہوں نے طرز تبرہ بدل دیا ایک طرز تسی سمجھ دو دوجی طرز ہوندی ہے طریقہ طرز تبرہ ایک لمحے کے لیے آپ کو ان لوگوں کے چہرے دکھانا چاہ رہا ہوں جن کے بچے علی علی کرنے سے گریز کرتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نئی نئی بیماریاں بھی سامنے آ رہی ہیں جیسے جیسے ماڈرنٹی بڑھ رہی ہے لوگ جو ہیں وہ میں تو کہتا ہوں کربلا جو ہے وہ ممی ڈیڈی پبلک کے لیے ہوتی بھی نہیں ہے لیکن میں تیسرے اور چوتھے مصرے میں آپ کو ایک نقشہ دکھا رہا ہوں ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا حد ہے انہوں نے طرز تبرہ بدل دی مصرع اپنا ہے جو مجمع کوئی سید ہے تو پیچھے پھوکا مارے ہاتھ اٹھ پون اپنا ہے جن کے بچے علی علی کرنے سے گریز کرتے ہیں مقصرین نے کیا کیا بدل دیا طرز تبرہ بدل دیا اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے یہ کس نے ہسپتال میں بچہ بدل دیا فرما گئے تھے مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے مجلس کے تبرک جہاں بانٹے مجلس کے تبرک ارے مجھے پتہ نہیں کیا ہو جائے لیکن روے جو میرے نال جو اوکھ بڑھ گئے تھے اب یہ بات ہر بندہ برداشت ہی نہیں تیرے بس میں نہیں تو داد دے دعا تیرے بس میں ہے وہ دے اور میں جا رہا ہوں فرماتے ہیں مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں چاہتے اے منکر اقرار علی ولی اللہ دہلیز نجف چومنے کتے نہیں چاہتے پڑھوں ٹھیک ہے جی حاضر ہے 2 سے 3 منٹ میں اس کو سمیٹتے ہیں مصائب تفصیلی مجلس انشاءاللہ آپ کو کل سنائیں گے اور یا علی مدد 1:45 ہونے کو آ رہے ہیں وقت ایسا ہے کہ اب زخمی کو بھی نیند آ جاتی ہے میں 1 بجے سے پہلے انشاءاللہ مجلس تمام کر رہا ہوں سرکار رسالت پناہ نے بلایا جناب سلمان محمدی کو اور بلا کے فرمایا سلمان صورتحال کیا ہے سچویشن کیا چل رہی ہے پیچھے والے مجھے دیکھیں پیچھے والے مجھے دیکھیں سلمان صورتحال جو ہے وہ کیا چل رہی ہے جناب سلمان نے کہا سرکار کچھ آگے نکل گئے کچھ پیچھے رہ گئے گنے سنے ہمارے ساتھ ہیں کچھ جلدی میں آگے نکل گئے کچھ پیچھے رہ گئے کچھ ہمارے ساتھ ہیں غدیری شروع کر رہا ہوں غدیری بن کے بیٹھنا کوشش کر کے ایک ہاتھ اٹھا لینا ایک ہاتھ علی عباس عسکری غدیر کے ذکر پہ مانگ رہا ہے بھلے غدیر کے میدان میں میرے رسول نے دونوں بلند کر دیے تھے سلمان صورتحال کیا ہے فرمایا صورتحال یہ ہے کہ کچھ آگے کچھ پیچھے فرمایا سلمان میرے ایک چھوٹا آنکھیں جیتے پڑھ رہے ہیں ورنہ ہر شے ہو گئی ہے اور مہربانی کرے جائے یہ جن لوگوں پہ مجھے اعتماد ہے یا جو اچھا سن رہے ہیں سلمان ایک چھوٹا سا کام کر سرکار حکم کریں کیا کام کروں رسول نے مسکرا کے فرمایا سلمان کام یہ کرنا ہے جو آگے نکلے ہیں کارواں سے انہیں صدا دے کے خود بلا لو وہ جن پہ خطرہ ہے بھاگنے کا تو ان کے پالان ہی اٹھا لو
मिनट और, वो जिन पे खतरा है भागने हैं। पालान जमा हो गए, पालानों का मिंबर लग गया, पालान इकट्ठा हो गए, पालानों के मिंबर पे मेरे आका नामदार आ गए। अभी अकेले मेरे आका तशरीफ फरमाए। मेरे सामने वो जनरेशन बैठी हुई है जो फेसबुक की माहिर है, जो इंस्टाग्राम पे ठक स्टोरी अपडेट करती है, जो कुछ भी नहीं होता तो पहले स्नैपचैट से स्ट्रीक बनाते हैं। मैं जो जिन्हें कम से कम ट्विटर की सेंस है, जिन्हें राइट लेफ्ट चीज़ों का पता है, मैं मिसरा पढ़ना चाह रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कह रहा, मेरे मौला का करम रहता है। आप लोगों के साथ साल में एक बार भी मुलाकात ना हो तो कम से कम आप हमारा चेहरा तो देखते ही रहते होंगे। मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, अगले साल तक अगर यहाँ गूंजे तो दुआ कीजिएगा, गमे हुसैन सलामत तो ज़िंदगी बाकी, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। मंजरनामा सुनो, मैं जा रहा हूँ। गदीर खुम है, निगाह गुम है, तना है सूरज का शामियाना, कनाते कौसे खुदा ने भेजी, बुना खिताबत ने ताना बाना, गुलों ने खुशबू लुटाई हर सू पहन के अंदाज दिल बराना, शफक में शोखी धनक में धन धन, छनक में छन छन का हर फसाना, विला की मस्ती है बस्ती बस्ती मगर न सस्ती न आन जाना, वो जिसने पी ली विला की मस्ती तो राज खुम भी उसी ने जाना, वो जिसने पी ली विला की मस्ती तो राज खुम भी उसी ने जाना, हुजूर खुम से हुजूर खुम से हुजूर तुमसे है आज हमने ये कहलवाना, अली का बाजू बने तराजू तो लेगा खिलकत का आबदाना, अली का बाजू बने तराजू, अली का बाजू बने तराजू, अली का बाजू बने तराजू। मैं तमाम मिसरे दोहरा रहा हूँ। 1.25 लाख का इज्तिमा था और दुनिया हक्का बक्का परेशान थी। आगे वालों को पीछे बुलाया, पीछे वालों को आगे बुलाया, सवा नेज़े पे सूरज है, पता नहीं कितने सौ की डिग्री है, पालानों का मिंबर बन गया। आखिर ये किया क्यों, उसकी वजह बता रहा हूँ। गदीर खुम है, निगाह गुम है, तना है सूरज का शामियाना, कनाते कौसे खुदा ने भेजी, बुना खिताबत ने ताना बाना, गुलों ने खुशबू लुटाई हर सू पहन के अंदाज दिल बराना, शफक में शोखी धनक में धन धन, छनक में छन छन का हर फसाना, विला की मस्ती है बस्ती बस्ती मगर न सस्ती न आमियाना, वो जिसने पी ली विला की मस्ती तो राज खुम भी उसी ने जाना। दुनिया हैरान थी करेंगे क्या, कहा नबी ने अजा निसारो अली को मेरे करीब लाना, कहा नबी ने अजा निसारो, कहा हाथ नीचे न करना, तुम्हें मौला का वास्ता हाथ ऊपर, मिंबर छोड़ रहा हूँ हाथ नीचे न करना, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ हाथ नीचे न करना, कहा नबी ने अजा निसारो, कहा नबी ने अजा निसारो। फिर ये कैमरा बंदा बताइए जो हाथ नहीं उठाता, कैमरामैन साहब कैमरा फेर के बंदा हाथ नीचे नहीं करने, हाथ नीचे नहीं करने, कहा नबी ने अजा निसारो अली को मेरे करीब लाना, हुजूर ने खुम से हुजूर तुमसे है आज हमने ये कहलवाना, अली का बाजू बने तराजू तो लेगा खिलकत का आबदाना। हुआ क्या, रख मेरे सर पे कुरान, मिसराए वो साज बन के सुरों से छन के, वो साज बन के सुरों से छन के, हवा का सहरा पे सरसराना, बड़ा ही रंगीन लग रहा था किसी के जलने पे मुस्कुराना। मेरे मौला आप सबको सलाम। इंशाअल्लाह कल तक जीते रहे और सांस की डोरी चलती रही तो बराबर 2.5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5 मिनट अगर गुंजाइश निकले तो एक टूटी हुई पसलियों वाली माँ राकिब मुख्तार जी बड़े अच्छे शायर हैं, जंग से हमारे बड़े भाई हैं। उनका एक कलाम हमने सुना था किसी ज़माने में, सीना सिपर था शाम से लौ को बना के हाथ, एक सर बकफ चराग ने काटे हवा के हाथ। अब इस पे ढेर सारे शौरा ने कुछ ना कुछ कहा है। बाबा हसनैन अकबर ने बड़ा अच्छा शेर कह दिया, फरमाते हैं दहलीज़ ज़हरा छुई यूं उम्मुल बनीन ने, छूते हैं जैसे फूलों को बादे सबा के हाथ। थोड़ा सा इस पे लकीर हमने भी खींची थी, हम आपको तबर्रुकन वो सुनाते हैं। मिसराए अब्बास मांगने को उठे सैयदा के हाथ, हक ने वफा उतारी निशानी बना के हाथ, गर हाथ खैमगाह में पानी न ला सके,
کٹ کر وفا دکھاتے ہیں پھر با وفا کے ہاتھ. سر اٹھائیے ذرا ایک لمحے کے لیے. شعر ہوا ہے جی ایک, اللہ کرے کہ آپ لوگ وصول کریں. با وفا کے ہاتھ زینب قبول کیجیو پرسا حسین سے, اور رن سے اٹھا کے لایا ہوں ماں کی دعا کے ہاتھ. دیکھو جہاں میں بانٹ رہی ہے حیائیں وہ, باندھے تھے تم نے دشت میں جس بے ردا کے ہاتھ. یہ کہہ دیا شراب سے کوثر نے عسکری, رکھوں بشر کے ہاتھ پہ کیسے خدا کے ہاتھ. علم کی برآمدگی ہے. زیادہ نہیں پڑھنا, انتظامیہ تک اگر آواز جائے تو علم تیار رکھیے گا اور قریب لے آئیے گا. میں 3 منٹ زیادہ سے زیادہ اور برآمدگی ہو جائے گی. جناب عباس علمدار میر انیس فرماتے ہیں جس وقت غازی اجازت مانگنے کے لیے آئے تو حسین نے فرمایا غازی تو بھی چلا جائے گا؟ عباس جانا ہے تو جا, لیکن ایک سوال کا جواب تو دے. شبیر جو مقتل میں تیرا درد سہے گا, پھر لاش اٹھانے کو میری کون رہے گا؟ عباس میدان نہ جا, دل کے آئینے میں شیشے کی طرح ہوتا ہے, رخ پر نور پہ دیدے کی طرح ہوتا ہے, قلب پاکیزہ کے ٹکڑے کی طرح ہوتا ہے. غازی بھائی چھوٹا ہو تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے. اگر آنسو نہ آئے تو کم از کم آئے کیجئے گا. بھائی چھوٹا ہو, عباس بھائی چھوٹا ہو تو حسین فرماتے ہیں غازی بھائی چھوٹا ہو تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے. عباس میں تجھے کیسے میدان بھیجوں؟ غازی مسکرا دو کہ میں تسکین دل زار کروں, پاس آؤ تمہیں اکبر کی طرح پیار کروں. جاڑا صاحب قبلہ فرماتے تھے ہر شہید کے دین چھوڑنے کا ایک نہ ایک اثر ہوا ہے. میرے بھائیو شرماؤ مت, تمہیں مولا کا واسطہ, ڈھیر سارے جوان بیٹھے ہو, سر گرا کے مت بیٹھو. مولا کا واسطہ مجھے دیکھو تاکہ ہم لوگوں کی عبادت ہو جائے. ایک ہائے, ایک آنسو مانگ لو. نہیں پتا نا سانس کی ڈوری کرنی ہے, تبار کوشش کرو غریب زہرا کو اگر رویا جا سکے تو. جارا صاحب قبلہ فرماتے تھے عباس کربلا کے میدان کا واحد شہید ہے جس کے دین چھوڑنے کے 4 بڑے اثرات. بیچ مجلس سے کسی جوان نے سوال کر دیا کہ بولا بتائیے غازی کے دین چھوڑنے کے 4 بڑے اثرات ہیں. فرمایا 4. کہ بولا بتائیے کون سے؟ میں جملہ کہوں تو ہائے کی آواز بلند ہو جائے. کہ بولا بتائیے عباس کے دین چھوڑنے کا پہلا اثر کن پہ پڑا؟ فرماتے ہیں عباس کے دین چھوڑنے کا پہلا بڑا اثر بنی ہاشم کے پیاسے بچوں پہ پڑا. ہائے ہائے, صرف ہائے کرنا. میرے مولا اس آواز پہ رحمت نازل فرمائے. بڑا خوبصورت گریا. عباس کے دین چھوڑنے کا پہلا بڑا اثر بنی ہاشم کے پیاسے بچوں پہ پڑا. جب پتہ چلا نا ہمارا معاشقی اتر گیا ہے تو ہر بچے کے ہاتھ سے خشک جام زمین پہ گر گیا. قبلہ بتائیے غازی کی شہادت کا دوسرا بڑا اثر کس پہ پڑا؟ امیر ہے وہ بندہ جو ہائے نہیں کر سکتا, ورنہ میرا خود اپنی طبیعت پہ قابو نہیں رہ رہا, میں کیسے پڑھوں.
قبلہ فرما کہتے ہیں غازی کے ذہن چھوڑنے کا دوسرا بڑا اثر حسین کی ذات پہ پڑا. قبلہ کیسے؟ فرماتے ہیں ہر شہید کا لاشا حسین نے اٹھایا ہے، لیکن واحد عباس کی جب خبر آئی ہے تو فرمایا غازی میری کمر ٹوٹ گئی. مر کوئی نہیں جاتا، مر بھی کوئی جائے تو حسین کے اکبر سے پیارا کوئی نہیں. قبلہ بتائیے عباس کے ذہن چھوڑنے کا تیسرا بڑا اثر کس پہ پڑا؟ قبلہ نے لوگ فرمایا غازی کے ذہن چھوڑنے کا عجیب فکر ہے، عباس کے ذہن چھوڑنے کا تیسرا بڑا اثر فوج شام پہ پڑا. اب سوال، خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جملوں پہ. اب سوال ہوا قبلہ بتائیں شام کے لشکر پہ غازی کے ذہن چھوڑنے کا اثر کیسے؟ فرمایا یوں تو ہر شہید نے ذہن چھوڑ گئے، لیکن عباس کے ذہن بندہ بد نصیب ہے جو ہے بھی نہیں کر سکتا. غازی کے ذہن چھوڑنے کا اثر فوج شام پہ ایسے پڑا جب سب نے دیکھ لیا نا کہ حسین کا آسرا اتر گیا. جاڑا صاحب فرماتے تھے تلواریں پھینک کے 9 لاکھ نے ناچنا شروع کر دیا. اللہ اکبر، اللہ، یہ بات ہے. یہ آنکھیں سلامت رہے، میری مخدومہ ان آنکھوں میں رحمت نازل فرمائے. اور ناچ ناچ کے کہتے تھے لوٹو تبرکات علی و بطول، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول. بڑے مجھے 2 روایات پڑھنی ہیں. گن کے 2 روایات مجھے ممبر چھوڑنا ہے، آپ کی زحمت ہے تمام. میں اگلی روایت پڑھ لوں، علم قریب لے آئیے گا، اس کے بعد آرام کی. 3 اثر بتا دیے. اب ذرا سر اٹھائیے، میں آپ کو چوتھا اثر بتاؤں، اور سب سے گہرا اثر. مستورات کے لیے پردے کا انتظام ہے نا اس مجلس میں؟ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں نا. میرے بھائیو ادھر دیکھو، میرا نام علی عباس عسکری ہے، میں مولا حسین علیہ السلام کا نام لے ہوں، میں ممبر پہ ہاتھ باندھے کھڑا ہوں. میں کہتا ہوں جس ہستی کے نام کے ساتھ بیٹی لگتا ہے نا، خدا کرے اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے. بیٹیاں روئیں تو فقط حسین بادشاہ کی بیٹیوں کو روئیں. بیٹیاں کبھی دنیاوی غموں میں، اللہ کرے کبھی بیٹی دشمن کی بھی ہو نا، اس جملے میں اتنی رکت ہے، اس کے نام کے ساتھ بیٹی لگ جاتا ہے. وہ جہاں رہے وہ خوش رہے. اس مجلس میں کتنی بیٹیاں ایسی بیٹھی ہیں. اگر کوئی سیدہ لے قرآن اور اس پردے کے قریب چلا جائے جس کے پیچھے بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، سید بیٹیوں کے سر پہ قرآن رکھے، میں اس مجلس سے ابھی کتنی بیٹیاں ایسی دکھانے کو تیار ہوں جو سر پہ قرآن رکھ کر کہیں گی میں مجلس میں آئی تو ہوں، رات کا 1 ہے، میں گھر سے باہر مجلس میں ہوں، لیکن ابھی بھی بیٹی سر پہ قرآن رکھ کے کہے گی بھلے 1 ہو گیا، میں کوئی بے وارث ہوں، میرا بابا میرے ساتھ ہے، میرا بھائی میرے ساتھ ہے. دامن پھیلاؤ، میں چوتھا اثر بتا رہا ہوں. اگر آنسو آ جائیں، دل میں درد اٹھے تو پھر ہائے کرنا. اگر دعا قبول نہ ہو، بلکہ قبول ہوگی نہ ہو والی بات ہی نہیں ہے. پہلا اثر بنی ہاشم کے بچوں پہ پڑا. میرے بھائی تیاری کیجئے گا، ہے کہ بہت اچھا گریہ کر رہے ہیں. پڑھ دوں جملہ. دوسرا اثر حسین پہ پڑا. تیسرا اثر فوج شام پہ پڑا. معافی مانگے وہ بندہ جو ماتم نہیں کر سکتا. جاڑا صاحب قبلہ بتائیے غازی کے ذہن چھوڑنے کا چوتھا اثر کس پہ پڑا؟ قبلہ نے رو کے فرمایا عباس واحد شہید ہے جس کے ذہن چھوڑنے کا سب سے گہرا اثر یہ تھا کہ تمام بیبیوں کو اپنے خیمہ میں اکٹھا کر کے علی کی بیٹی نے برقع اتار کے کہا میں تمہارے پردوں کی ضامن نہیں. امیر ہے وہ بندہ جس نے ماتم نہیں کیا. امیر جی یہ ایسے یہ حق بنتا ہے، یہ حق بنتا ہے. شالا اولاد بھی یہ خوشیاں دیکھو، شالا اولاد بھی یہ خوشیاں دیکھو. جی کرا میں تمہارے پردوں کی، میں تمہارے. حمید ابن مسلم وہ راوی ہے جو مسلمان نہیں ہے، جو کرسچن ہے، جسے یزید نے کربلا کے میدان میں بھیجا ہے صرف رپورٹنگ کرنے کے لیے کہ دیکھ کے بتاؤ اور لکھ کے کربلا میں ہوا کیا. مسلمان نہیں ہے، حسین کے لشکر کبھی نہیں ہے. حمید ابن مسلم نے لکھا عباس ایک واحد شہید ہے.
جو دریا کے کنارے بیٹھ کے پیاسا پانی نہیں پی رہا تھا، کف افسوس من رہا تھا، کاش مجھے لڑنے کی اجازت مل جاتی۔ علامہ نسیم عباس رضوی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے، میں نے نجف اشرف مولا کے حرم کے صحن میں آیت اللہ خوئی سے پوچھا تھا کہ اپنی حاجت غازی سے طلب کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ کہ یہی حکم ہے کہ کوئی حاجت پوری حسرت پوری نہیں ہوتی، عباس سے مانگو، باب الحوائج حسرتیں پوری کرے گا۔ قبلہ نسیم صاحب نے فرمایا تھا، مولا کائنات کے حرم کے صحن میں مجھے خوئی صاحب نے خود فرمایا تھا کہ عباس سے حسرت طلب کرنے کا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ کربلا کے میدان میں غازی کی اپنی کوئی حسرت پوری نہیں ہوئی۔ دو حسرتیں تھیں عباس کی، ایک حسرت یہ تھی کہ مجھے تلوار ملے اور جنگ کرنے کی اجازت ملے، دوسری حسرت غازی کی یہ تھی کہ سکینہ تک پانی پہنچے۔ نہ پانی پہنچا نہ تلوار ملی، فقط ایک نیزہ ملا اور حسین نے اتنی اجازت دی، عباس جاؤ جا کے مشک پانی سے بھر دو۔ جملہ میرا نہیں، نسیم صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے، پانی لانے کا نہیں کہا گیا، مشک پانی سے بھرنے کا کہا گیا۔ پانی لانے کا جملہ سنیے گا، مجھے دیکھ کے جملہ سنیے گا، پانی لانے کا حکم دے دیتے تو قیامت آ جاتی، پانی خیمے میں آ کے رہتا، فقط مشک بھرنے کا حکم دیا گیا۔ آخری جملہ پڑھو، کہو گے تو اس کے بعد روایت پڑھوں گا، ورنہ علم اتنا قریب نہیں آنا کہ مجھے نظر آ جائے میں برآمدی کروانے والا ہوں۔ نسیم صاحب قبلہ فرماتے تھے فقط مشک پانی سے بھرنے کا حکم ملا۔ اب میں شہادت کا جملہ پڑھوں، عباس نے مشک پانی سے بھری، مشک پانی سے بھر کے خیموں کی جانب چلا، ایک بازو قلم ہوا، فرمایا اکبر کا صدقہ، دوسرا بازو قلم ہوا، بھائیان فرمایا اصغر کا صدقہ، دونوں بازو حسین کے جمع حسین کے شہزادوں کے حوالے۔ بچوں بیٹھنا نیچے، مولا کا واسطہ مجھے پڑھنے دینا، مجھے ایک روایت پڑھنی ہے۔ دونوں بازو حسین کے شہزادوں کی نظر کر کے اب عباس نے مشک دبا لی اپنے دانتوں میں، اور جب یقین ہو گیا نا کہ پانی خیمے نہیں جاتا، پانی خیمے نہیں جاتا، خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی ایک 4 سال کی بچی جو پانی کے آسرے پہ انتظار میں تھی۔ اس نے کھڑے کھڑے ننھے ننھے ہاتھ باندھ کے کہا، دادی مجھا بچے انتظار میں ہے، مجھے میرا ماشکی دکھائی نہیں دیتا، ایسے ہی روتے آئیے گا، مجھے میرا ماشکی نظر نہیں آتا، اللہ کے نام پہ مجھے میرا ماشکی دکھا دو۔ قبلہ تاریخ کے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر جناب فضہ نے اپنی ہتھیلیوں پہ 4 سال کی بطول کو بلند کیا، سر اٹھا کر مجھے دیکھو، جملہ میرے بھائیوں قیامت آمیز ہے۔ یہاں خیمے کے دروازے سے فضہ نے سکینہ کو بلند کیا، وہاں میدان میں عباس نے رکابوں پہ زور دے کے خود کو زین پہ بلند کیا۔ نسیم صاحب قبلہ فرماتے تھے، دور سے بھتیجی نے چچا کو دیکھا، دور سے چچا نے بھتیجی کو دیکھا، جسے ماتم نہیں آتا وہ عالم سے لپٹ کے معافی مانگے، اس سے اوپر قیامت آمیز بات بھائی نہیں ہوتی۔ ماتم کی تیاری کیجیے گا، دور سے سکینہ نے غازی کو دیکھا، دور سے عباس نے سکینہ کو دیکھا، بھائی جان بڑے حوصلے سے جملہ سمجھیے گا۔ نسیم صاحب قبلہ فرماتے تھے، دور سے یہ چچا اور بھتیجی کی آخری ملاقات ہے بابا جی، اس کے بعد سکینہ اور غازی کی ملاقات نہ ہوئی، کیونکہ ماشکی نہر پہ سو گیا، خشک ہونٹ لے کر بچی شام چلی گئی، وہ نہر سے نہیں آیا، وہ شام سے واپس نہیں آئی۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، میں اپنی ماں مرحومہ خدا جنت میں مقام دے، میں ماں کی جھولی سے مجلسیں سنتا رہا ہوں، میں بچپن سے ایک چیز سوچ رہا ہوں، جلال والا عباس، ہیبت والا عباس، علی کو ضرب لگی غازی نے روک دیا، حسن کے جنازے پہ تیر چلے حسین نے غازی کو روک دیا، مدینہ چھوڑنے کی بات آئی تلوار نکلی ہوئی حسین نے روک دیا، جس وقت خیمے دریا سے دور کرنے کا حکم آیا حسین نے جنگ کرنے سے روک دیا۔ اس عباس میں کتنا ایک لمحے کے لیے رکنا، اس غازی میں کتنا جلال ہوگا، اس نے کتنا ضبط روک رکھا ہوگا، اس نے کتنا جبر روک رکھا ہوگا۔ کربلا کے میدان میں غازی نے قیامت برپا کر دی ہوگی، 2000 لوگوں کا عشرہ تھا، علامہ ناصر شہید نے اس راز سے پردہ ہٹایا کہ بلا فرما گئے تھے، میرے شیعہ سنی بھائیوں، عباس کربلا کے میدان میں جا تو رہا تھا جنگ کرنے کے لیے، اور حالت یہ تھی تلوار لہرا لہرا کے کہتا تھا، میرے اکبر کو مار کے بھاگتے ہو اور میرے قاسم کو مار کے بھاگتے ہو۔ آج عباس تمہیں بتائے گا جنگ کہتے کسے، قبلہ شہید فرما گئے تھے، عباس زین میں بیٹھا، ننگی تلوار اپنے ہاتھ میں لی، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، عباس جا رہا تھا شامیوں پہ حملہ کرنے، یا عباس کی نظر پڑ گئی راستے میں حسین زمین پہ کھڑے ہوئے تھے، تاریخ کہتی ہے حسین نے ہاتھ کے اشارے سے عباس کو روکا، عباس نے گھوڑے کو روکا، حسین نے نیچے اترنے کا حکم دیا، غازی نیچے اترے، یہ جملہ کہوں تو علم لے آئیے گا، عباس کو سینے سے لگا کر عباس کے شانے پہ اپنا سر رکھ کے کان پہ منہ رکھ کے حسین نے کہا، غازی
عباس تو جا تو رہا ہے شامیوں پہ وار کرنے، لیکن عباس جتنا چاہے حملہ کر، مگر آج شامیوں پہ عباس یہ سوچ کے وار کرنا کہ آج انہیں زخم تو لگائے گا، بدلے میری زینب اور سکینہ نے دینے ہیں۔ عباس میری بہن بڑی پردےدار ہے،